میں ہوں شاہد کاظمی۔ پاکستان کو اقوام کو متحد کیا ہے پوری دنیا میں 16 اکتوبر کے سفر میں تھے، جیسا کہ آپ کے چند دن پہلے السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو بلاگ کے ساتھ میں ہوں شاہد کاظمی۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت پاکستان میں کرونا کی وبا نے پوری طرح اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، اور اس وبا کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرتی رویوں کی بھی پہچان ہونا شروع ہو چکی ہے۔ بعض جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کرونا کی وبا سے متاثرہ علاقوں کے اندر خاص طور پہ اگر آپ جائزہ لیجئے تو معاشرتی رویے مثبت انداز سے پروان چڑھنا شروع ہو چکے ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر کرونا کی وبا نے مثبت اثر اس طرح ڈالا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنا اپنی عادت بنا لی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیگر حوالوں سے بھی جائزہ لیجئے تو ایک طرح سے ہم خاندانی نظام کے اندر دوبارہ سے فٹ ان ہونا شروع ہو گئے ہیں، اس خاندانی نظام کے اندر جس خاندانی نظام سے پچھلے کچھ عرصے سے ہم نکلنا شروع ہو چکے تھے۔ ہم تنہائی کا عادی ایک ایسا معاشرہ ترتیب دینا شروع ہو چکے تھے جس میں کسی کو دوسرے کی مشکلات سے غرض نہیں تھی، کسی کی دوسرے کی پریشانیوں کے ساتھ غرض نہیں تھی۔ اس کرونا کی وبا میں مثبت ہم نے جو حوالوں سے جو چیزیں دیکھیں وہ یہی تھیں کہ ہم فیملی کے اندر رہنا شروع ہو گئے، ہم نے ایک دوسرے کے دکھوں کا، ایک دوسرے کے کرب، ایک دوسرے کی پریشانیوں کا احساس کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی کرونا کی وبا کے ساتھ ہمیں پنپتی ہوئی نظر آئیں، پروان چڑھتی ہوئی نظر آئیں، جو ہمارے معاشرے کے لیے یقینی طور پہ انتہائی نہ صرف نقصان دہ ہیں بلکہ ہماری اس سوسائٹی کو کھوکھلا کرنے کا باعث بن رہی ہیں۔ اس میں ایک سادہ سی مثال اگر میں آپ کو پیش کرنا چاہوں تو پچھلے دنوں ہمارے ایک بہت مشہور فیچر رائٹر، آرٹیکل رائٹر ہیں سید بدر سعید، ان کو اپنے والد کے حوالے سے آکسیجن سلنڈر کے حوالے سے کچھ مشکلات درپیش آئیں، اور آکسیجن سلنڈر کے حوالے سے مشکلات یہ درپیش آئیں کہ ان کو پہلی تو بات یہ ہے جو سلنڈر ان کے پاس گھر پہ موجود تھا اس کی ریفلنگ کے مسائل درپیش آئے کہ اس کو ریفلنگ کے حوالے سے ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر ان کو ایک نئے سلنڈر کے حوالے سے یہ مشکلات درپیش آئیں کہ ان کو پوری قیمت سلنڈر کی وصول کی گئی، اور سلنڈر میں آکسیجن جو گیس تھی وہ مقررہ پیمانے تک نہیں تھی، اور کم و بیش ان بقول ان کے کہ اس میں آدھی گیس تھی جو صرف 2 گھنٹے کے لیے چل سکی۔ اگر وہ پورا سلنڈر بھرا ہوتا تو وہ گیس 4 گھنٹے سے زیادہ چل سکتی تھی۔ یہاں پہ ایک اور بھی مثال اس میں یہ میں اپنی آپ بیتی آپ کہہ لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا کہ میں بیان کارین سننے والوں سے بھی کرنا چاہوں گا کہ ہم معاشرتی طور پہ کس قدر تنگ نظری کا سامنا کرنا شروع ہو چکے ہیں، اور ہمارے رویوں کے اندر منفی رجحانات کس طرح آنا شروع ہو چکے ہیں کہ اپنے ایک فیملی ممبر کے لیے ہمیں سلنڈر کی ایک ضرورت تھی، آکسیجن سلنڈر کی ضرورت تھی، اور اس حوالے سے جب میں نے مختلف فارمیسیز یا مختلف ادویات ساز اداروں کے ساتھ رابطہ کرنا شروع کیا تو آپ حیران ہوں گے کہ ایک آکسیجن سلنڈر کی قیمت 35 سے 40 ہزار تک پہنچ چکی ہے، کہ جو کہ عام حالات کے اندر اگر آپ یہی آکسیجن سلنڈر لینا چاہیں تو اس آکسیجن سلنڈر کی جو مارکیٹ پرائس ہے وہ زیادہ سے زیادہ 10-15 ہزار روپے ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ جو اتنی 3 گنا قیمتیں جو بڑھی ہیں آکسیجن سلنڈرز کی، اس کی سب سے بڑا جو ریزن ہے اور بنیادی وجہ اس کی یہی ہے کہ کرونا کی وبا کے دوران اس کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ پہلے تو صرف اسپتالوں کے اندر یہ استعمال ہوتی تھی، لیکن ابھی جو آئسولیشن میں مریض گھر جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو 50 سال سے زیادہ عمر کے افراد ہیں، ان کو آکسیجن کے اس سلنڈر کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ گھروں میں بھی یہ رکھنا شروع ہو چکے ہیں۔ اور اسی حوالے سے جو فارمیسیز ہیں یا ادویہ ساز فیکٹریز ہیں، انہوں نے اس کی قیمتیں نہ صرف بڑھانا شروع کر دی ہیں بلکہ انہوں نے منہ مانگے دام وصول کرنا شروع کر دیے ہیں۔ تو اپنی آپ بیتی جو آپ سے عرض کی اس سے پہلے کہ ایشو تھا سلنڈر کے حوالے سے، ہمیں چاہیے تھا ایک گیس سلنڈر اپنے ایک پیشنٹ کے لیے، ان کو سانس کی تکلیف تھی، تو ہمیں مختلف فارمیسیز یا مختلف ادویہ ساز فیکٹریز سے بھی وہ سلنڈر سب سے پہلی بات ہے ملا ہی نہیں، اور جہاں سے ہمیں مہیا ہونے کی کچھ امید تھی وہاں پہ اس کی قیمت اتنی زیادہ تھی کہ وہ پہنچ سے باہر تھی۔ پھر وہاں پہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہمیں رابطے میں آئے، ہمارے رابطے میں وہ رہے کہ جو باقاعدہ اب اس کاروبار سے منسلک ہو چکے ہیں، کہ آکسیجن سلنڈرز کے کاروبار کے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں۔ اور ایک صاحب کے الفاظ یہ تھے کہ کرونا سے پہلے ان کا کاروبار کچھ اور تھا، لیکن ابھی انہوں نے ضرورت کو دیکھتے ہوئے ابھی یہ سلنڈرز کا کاروبار، آکسیجن سلنڈرز کا کاروبار ہی شروع کر دیا ہے۔ کچھ جگہ سے سلنڈر جہاں پہ اویلیبل تھا وہاں پہ اس کا کرایہ اتنا زیادہ تھا، 15 سے 20 ہزار ایک سلنڈر کی قیمت رکھی جا رہی تھی، کہ ایک پوری قیمت اس سلنڈر کی آپ وہاں پہ
ان کو فکس ڈپازٹ کروائیں، ان کو سیکیورٹی کے طور پہ وہاں پہ جمع کروائیں، تو پھر آپ کو وہ سلنڈر مل سکتا ہے، ورنہ آپ کو وہ سلنڈر نہیں مل سکتا۔ یہ کچھ ایسے رجحانات ہیں، ایسے رویے ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھنا شروع ہو چکے ہیں۔ ان منفی رجحانات، منفی رویوں کے اندر کچھ مثبت رویے ایسے بھی سامنے آتے ہیں کہ ہمارے اسی مریض کے لیے جس کے لیے ہمیں سلنڈر ملنا محال تھا، فیکٹریز جو میڈیکل کمپنیز ہیں، میڈیکل ریپ ہیں یا فارمیسیز ہیں، وہ منہ مانگے دام اس کے وصول کرنا چاہ رہے تھے، وہیں پہ ایک عام پاکستانی نے وہ سلنڈر ہمیں نہ صرف مفت مہیا کر دیا، بلکہ اس سلنڈر کے حوالے سے انہوں نے کسی قسم کا کوئی کرایہ لینے سے بھی انکار کر دیا۔ یقین جانیے کہ ایسے پاکستانیوں پہ ہمیں فخر ہوتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف سلنڈر مفت میں ہمیں مہیا کر دیا، بلکہ اس حوالے سے ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے بھی انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ وہ خود فری نہیں ہیں، ورنہ وہ خود ہماری لوکیشن کے اوپر وہ سلنڈر مہیا کر کے آتے۔ ایسے واقعات یا ایسی جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ کچھ حوصلہ دیتی ہیں، وگرنہ جیسے سید بدر سعید صاحب کو معاملات درپیش آئے یا ہمیں درپیش آئے، اس سے کہا یہی جا سکتا ہے کہ ہم ایک ایسا معاشرہ بنتے جا رہے ہیں، ہمارا قومی رجحانات اس طرح تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، معاشرتی رویے ہماری اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہم اس آفت اور وبا کے دنوں میں بھی کاروبار کو ترجیح دینے لگے ہیں، منافع کو ترجیح دینے لگے ہیں۔ یقین کیجئے کہ اگر ہم اپنے دل کے اندر سے خود کو درست کرنا شروع کر دیں تو ہمارا معاشرہ گنے چنے دنوں کے اندر درست اور ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس معاشرے پہ فخر ہو سکتا ہے۔ رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس مہینے میں دوسروں کی مدد کیجئے تاکہ رب کریم کی ذات آپ کی مدد کرے۔ اللہ حافظ۔